سمجھ آ گئی ہے اور اللہ کرے کہ عملی طور پر بھی ان کو یہ سمجھ آئے کہ 5 اگست کو جو ایک داستان لکھنے کی کوشش کی، داستان تو وہ کافی عرصے سے مودی لکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا جس طریقے سے کشمیر، مقبوضہ کشمیر پر مظالم ڈھا رہا تھا، لیکن جب سے ہم مودی کو ایک ظالم، جابر اور فرعون کے نام سے یاد کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ فرعون نے بھی شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ دنیا فتح کر لے گا، لیکن اس کا انجام ساری دنیا نے دیکھا۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں، پاکستانیوں کے جذبے اس وقت جس طرح جواں ہیں، اس طرح پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ مودی جیسی شخصیت فرعون کی ایک تشبیہ، اس کو شبیہ تصور کریں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جس طرح کا ظلم و ستم کشمیر میں کر کے وہ شاید ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو میرے خیال میں جتنی اذیت ناک موت اس کی ہوگی، ساری دنیا دیکھے گی کہ کشمیر میں کس طرح اس نے 5 اگست کو ایک ایسا شب خون اور مارا جس کی وجہ سے پورا سال گزرنے کے باوجود وہاں کشمیر میں زندگی پہلے تو تنگ تھی، لیکن ایک پورے سال کے دوران وہاں کے لوگوں کی آزادی اس قدر سلب کر دی گئی ہے کہ وہاں ہر قسم کی موومنٹ بند کر دی گئی۔ دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ شاید وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی نیت جو تھی وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اسپیکر صاحب، ایک شعر بہت اچھا ہے جو دل کو اتنا چھوتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جس شاعر نے بھی کہا، کیا خوب کہا کہ یاراں جہاں کہتے ہیں، یاراں جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاراں جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تو اسپیکر صاحب، کشمیر انشاءاللہ تعالی ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ بچپن سے ہم سے پہلی نسلوں نے ہمیشہ یہی نعرہ سنا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کو مل کر رہے گا۔ تو اگر ہم زندہ نہ رہے، ہماری آنکھوں نے بھی یہ خواب دیکھے، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی خواب دیکھا پاکستان کا، اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو خواب دیکھیں، ایک مشن بنائیں، ایک عزم، ایک گول بنانا ہے کہ کشمیر کو اپنانا ہے، کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بنا کر رہیں گے۔ اسپیکر صاحب، 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زائد بچے کشمیر میں یتیم ہو چکے ہیں، 22,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہیں۔ شرم آنی چاہیے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو پاور رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ تمام مسلم امہ، ان کو پکار رہے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جانور بھی مرتا ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں، مغربی ممالک میں بڑی سمپتھی ہے، جانور کے لیے ان کے دل دکھتے ہیں، درد اٹھتا ہے۔ تو کشمیر میں کیا انسان نہیں ہے؟ وہ مائیں، بہن، بیٹیاں جن کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، جو گینگ ریپ کیے جاتے ہیں، کیا مسلم امہ کو نظر نہیں آتا؟ ہمارے ان ممالک میں کسی کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن انسان ہے، ان کا خون بھی ریڈ ہے، لال خون ہے جو ہمارا خون ہے۔ بچوں کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سامنے ان کی ماں کی عصمتی دری کی جاتی ہے، تو کیا کسی انسان کو درد نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ہندوستان میں ہندو جو اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیا تم لوگ آب حیات پیے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ تم مرو گے تو تمہارے یہاں بھی حساب کتاب ہوگا؟ کیا تمہارے دیوتاؤں نے یہ تمہیں سبق دیا ہے کہ انسانوں کو مارو، ان کا خون کرو، عورتوں کی عصمت دری کرو، اپنی فوجیں اس کام سے لگاؤ؟ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد سرکار ہے، یہ واحد گورنمنٹ ہے جو اس طرح کے کام دھندے کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم امر ہو جائیں گے، تاریخ لکھے گی مودی کہ تم نے جس طرح کی ظلم و ستم کیے ہیں۔ سر، 1 لاکھ سے زائد میں نے بتایا بچے وہاں یتیم ہیں۔ میں صرف ایک میسج یہ بھی دینا چاہ رہی ہوں سر، کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو،
لکھ نہیں سکتے تو بولو, بول نہیں سکتے ہو تو ساتھ دو, ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو لڑنے, بولنے اور لکھنے والوں کی مدد کرو, اور اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان کے حوصلے گرنے مت دو, کیونکہ جو جنگ تمہارے لیے لڑ رہے ہیں تم اس کے ساتھ کم از کم یہ مدد کر سکتے ہو. سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, میں صرف آخر میں یہ ایک نظم پڑھوں گی, کیونکہ ہم سب کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو لفظوں میں کرتے ہیں لیکن ہم محسوس بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اولاد والے ہیں. ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم نے بھی آزادی حاصل کی, ہمارے آباء و اجداد بھی قربان ہوئے, ہم نے وہ تمام چیزیں پڑھی ہیں تاریخ میں کہ کیسے لٹے پٹے قافلے ہوئے تھے, کس طرح پاکستان ہمیں ملا تھا. تو آزادی بہت قیمتی چیز ہے, اس کو جس کو آزادی نہیں ملی ہم احساس کر سکتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. آؤ تمہیں میں جنت نذیر کا قصہ دکھاؤں, آؤ تمہیں میں جنت نذیر کا قصہ سناؤں, یہ ہے وادی کشمیر, آؤ اس کا چپا چپا دکھاؤں. وہ دیکھو ایک ماں کا لال, سب ستارہ ہلال پرچم میں لپٹا ہے. وہ دیکھو ایک ماں کا لال, سب ستارہ ہلال پرچم میں لپٹا ہے. زخموں سے چور لہو لہان مٹی میں اٹا پڑا ہے, زخموں سے چور لہو لہان مٹی میں اٹا پڑا ہے. وہاں دیکھو جھیل ڈل کے کنارے, وہاں دیکھو جھیل ڈل کے کنارے, لٹی عصمت حرمت مسلم اشک بار ہے, اپنوں سے نوحہ کنا ہے. چلو کچھ اور آگے چلو, وہ دور ایک بوڑھا جوڑا کھڑا ہے, ایک سانس آزادی کی خاطر اپنی جمع پونجی لٹا کے اجڑا کھڑا ہے. اور کیا کہوں اس وادی جنت نذیر کا قصہ, ہر لفظ لہو سے اٹا پڑا ہے. آؤ تمہیں میں جنت نذیر کا قصہ سناؤں, یہاں سانس پہ بھی ظالم مودی کا پہرا ہے. آؤ تمہیں جنت نذیر کا قصہ سناؤں. سر بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, کشمیر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ بنے گا اور بن کے رہے گا. بہت شکریہ سر. سعید آفریدی صاحب.